ہمارا یوٹیوب چینل مسلک اعلی حضرت سلامت رہے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ بعض لوگ آپ کو مجدد کہتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مجدد کے لیے کئی شرائط ہیں اور وہ شرائط مجھ میں نہیں پائے جاتے، تو اللہ کی قسم میں مجدد نہیں ہوں۔ جس نے بولا وہ رجوع کرے اور آئندہ کوئی مجھے مجدد نہ بولا کرے، میں مجدد نہیں ہوں۔ مجدد کے شرائط ہوتے ہیں، جیسے ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مجدد نہیں تھے، توہین نہیں ہے غوث پاک کی، غوث پاک تو ولیوں کے سردار ہیں، مجدد سے بھی بڑے ہیں، کئی مجددین ان کے غلام ہیں، لیکن مجدد نہیں تھے غوث پاک۔ خواجہ غریب نواز کہاں مجدد تھے، داتا علی اجوری کہاں مجدد تھے؟ تو ہر شخص ہر عالم یا ہر ولی یا ہر بزرگ یا ہر پیر مجدد نہیں ہوتا، اس کے شرائط ہی الگ ہیں۔ مثلا مجدد کے لیے ایک شرط یہ کہ اس نے 2 صدیاں پائی ہوں، ایک صدی کا آخر اور دوسری صدی کا آغاز، پھر اس کی دونوں صدیوں میں شہرت ہونی چاہیے، دونوں صدیوں میں دین کی خدمت کے حوالے سے شہرت ہونا ضروری ہے۔ نہ مجدد بننے کی کوئی مطلب تڑپ ہونی چاہیے، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، اور اللہ کی رضا کے لیے مجدد ہونا شرط نہیں، ورنہ سارے مجدد بننے کے چکر میں پڑ جائیں گے۔ تو یہ جتنے بھی بیٹھے ان میں سے تو شاید کوئی بھی مجدد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تب 1422 سن ہجری ہے نا، تو 22 سال سے اگر بڑے بھی ہیں جو اسلامی بھائی، تو اس صدی میں تو بچے بچے تھے ہی، تو یہ مجدد نہیں تھے۔ علماء نہیں ہیں ہم لوگ، عالم ہونا شرط ہے اس کے لیے، اور اس کی علمی خدمات، دینی خدمات، علمی خدمات ایسی ہوں اور بہت بڑا عالم ہو، وہ دونوں صدیوں میں علمی خدمات اور دینی خدمات کے حوالے سے اس کی شہرت ہونی چاہیے، تو وہ میرے میں نہیں ہے خوبیاں، تو مجھے مجدد نہ کہا کریں، میں انکساری نہیں کر رہا، میں حقیقت کا اعتراف کر رہا ہوں، مجدد نہیں ہوں۔ تو مجھے کوئی غم بھی نہیں ہے کہ میرے غوث پاک کو بھی مجدد نہیں کہا گیا، تو ان میں بھی یہ شرائط موجود نہیں تھے۔ ہر صحابی مجدد نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام میں ایک بھی صحابی مجدد نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد تھے، تو شرائط ان میں پائے گئے نا، تو اس لیے مجدد نہ کہا کریں مجھے۔ اور عوام جو ہے، العوام کالانعام، عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے، ایک محاورہ ہے، عوام کو اتنے پلے نہیں پڑتا، میری بات سر سے گزر رہی ہے، یار کیا بولنے لگے، مجدد کیا ہوتا ہے؟ انڈیا میں چلی بات کیا، میری مجدد یہ دیوانے باز بولتے رہتے ہیں، میں بولتا ہوں، منع کرتا ہوں، بس انکساری کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ مجدد بولتے کس کو۔ جب میں نے کہہ دیا غوث پاک بھی مجدد نہیں تھے، تو اب انکساری کا ہے کہ میں اپنی انکساری کے لیے کیا غوث پاک کو برا بلا بنوں گا، معاذ اللہ۔ تو مجدد ہونا شرف کی بات ضرور ہے، لیکن ہر ایک مجدد ہوتا نہیں، اس کی شرائط ہے، تو اس میں کوئی توہین تھوڑی ہوگی۔ تو اس لیے مطلب میں مجدد نہیں ہوں، اس کے شرائط مجھ میں نہیں پائے جاتے، آئندہ کوئی نہیں مجھے مجدد نہیں کہے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ۔ حضور نے جس کو اپنا بیٹا فرمایا ہو، یہ عبد القادر میرا بیٹا ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ انہی غوث اعظم کی آج لوگ جو ہے غوث اعظم کی شان میں بے ادبیاں بھی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں۔ ارے کیا ماننے والا ہے؟ غوث اعظم میں وہ کیا کمال نہیں ہے جو نہیں تھا؟ آپ کمالات کے جامع ہیں، کیونکہ غوث پاک نے فرمایا کہ میں اپنے جد کریم یعنی میرے نانا جان جو ہے رسول پاک علیہ السلام ان کے نقش قدم پر ہوں۔ تو حضور میں جو خوبیاں ہیں وہ سب خوبیاں غوث پاک میں، وہ نبوت کے جامع ہیں، یہ ولایت کے جامع ہیں۔ بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ غوث پاک مجدد نہیں تھے، معاذ اللہ،
ان سے بڑا مجدد اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ مخصوص قسم کی ذہنیت کام کر رہی ہے. ہمارے نوجوان بچے بہک جا رہے ہیں، سوچتے نہیں آگے پیچھے کس کے پیچھے جا رہے ہیں. کولو کے بیل مت بنو، آنکھ بند کر کے پیچھے مت چلو، آنکھیں کھلی رکھو، ذہن تیز رکھو. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غوث اعظم ہیں کہ جن کے بارے میں سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اپنے مریدوں کے پاس سامنے بیٹھے تھے 200 سال پہلے. غوث اعظم کے تشریف لانے سے 200 سال پہلے، سن ذرا کان کھول کے، 200 سال پہلے سیدنا جنید بغدادی نے اپنے مریدوں کے سامنے کہا، اے لوگو، اے میرے مریدو، بغداد میں ایک اللہ کے ولی پیدا ہوں گے. پیدا ہوں گے سے مراد تشریف لائیں گے، پیدا تو جیلان نہیں ہوئے آپ. وہ جلوہ فرما ہوں گے اور وہاں کی منبر پر بیٹھ کر اعلان کریں گے کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. اے میرے مریدو، ابھی آئے نہیں ہو، 200 سال کے بعد آئیں گے. اور کرو، اے میرے مریدو، تم سب گواہ رہنا، میں تم سب کے سامنے تم کو گواہ بنا کر اپنا سر جھکا کر غوث اعظم کے قدم کو قبول کرتا ہوں. وہ غوث اعظم بڑے بڑے اولیاء جن کے قدم پاک کو اپنے سر پر قبول کیے ہیں. نالائق لوگ کہتے ہیں وہ مجدد نہیں تھے. ارے تمہارا کیا حشر ہوگا اللہ کو معلوم. اتنے بڑے بڑے بول مت بولو، تم مجدد نہیں ہیں، یہ بات تو طے ہے، لیکن غوث پاک مجدد ہیں. اعلی حضرت کا اگر شعر ہی پڑھ لیا ہوتا، سمجھ لیا ہوتا تو یہ اعتراض نہ کرتا. واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا. اب بالا میں سب آ گئے. واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا. سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. بات نہ بنی تو خود کو جوڑ دیا غوث اعظم سے. مجھ کو لوگ مجدد کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ بیوقوف لوگ تم کو مجدد. مجدد جو ہیں اللہ تعالی ہر 200 سال کے سرے پر، 100 سال کے سرے پر پیدا فرماتا ہے، اور اس میں تمام علمی صلاحیتیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہیں. مجدد میں ہر سوال کا جواب مجدد کے پاس ہوتا ہے. لا ينحل مسائل، جو مسئلے عام مفتیوں سے مولویوں سے حل نہ ہوں، مجدد اس کو چٹکی بجاتے حل کر دیتا ہے. وہ مجدد ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ولی بھی ہیں، قطب بھی ہیں، اور حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، اور مجدد بھی ہیں. مجدد
کا کام سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ سن لو، دین کی تجدید کرنا۔ تجدید کے معنی رینیول۔ جیسے آپ پاسپورٹ بنا لیے، 20 سال کا پاسپورٹ بنا، 20 سال ہو گئے بن کر، تو پھر کیا کرنا ہے آپ کو؟ رینیول کرنا۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں تجدید، تے جیم دال یہ دال۔ تجدید کے معنی پھر نیا کرنا، پھر پرانے کو نیا کرنا۔ تجدید کے معنی ہے نیا کرنا، پرانے کو نیا کرنا۔ ارے میرے غوث پاک نے تو صرف نئے کو، پرانے کو نئے نہیں کیا، بلکہ میرے غوث پاک نے جو دین مر گیا تھا اس کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے۔ انل جیلی وہ محی الدین اسمی وعلامی علی راس الجبالی۔ میں جیلان کا رہنے والا ہوں، میرا نام محی الدین ہے، اور میرے نام کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لہرا رہے ہیں۔ دین کی تجدید ہی نہیں بلکہ دین کو زندگی عطا فرمائی ہے میرے غوث پاک نے۔ وہ مقام ہے آپ